السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ۔ ایکو بالکل بند کر دیں، ایکو بند، دھمک بند، ڈبلنگ بند، بالکل سادہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ عن عرباض بن ساریة رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فواعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل یا رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع أو مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 7 فروری بروز اتوار 2021 آپ کے یہاں ضلع چکوال میں معیار صحابیت کے عنوان پر گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سورت نمبر 48 سورت فتح، اس کی آخری آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے، اور گلدستہ احادیث میں امام احمد بن حنبل شیبانی رحمہ اللہ کی مسند سے ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالقرنین بزرگوں اتنے بہا دو، آپ سیٹ کریں۔ معزز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا معیار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اسوہ حسنہ دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایمان، منع ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ کے احکامات پہ عمل ہمارے لیے حرز جان ہے، اور یہ بات قطعی طور پہ واضح ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار ہی ایمان ہے، انکار اسلام سے باہر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہم تک پہنچے کیسے؟ حضور علیہ السلام کے اعمال، حضور کے احکام، فرامین، احادیث کیسے پہنچیں؟
کنہوں نے بتایا، کنہوں نے دیکھا، کون اٹھے بیٹھے ساتھ رہے، اسے جماعت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو جماعت مصطفیٰ دو طرح کی ہے، ایک طبقے کا نام پیغمبر کی اہل بیت ہے، ایک طبقے کا نام پیغمبر کے صحابہ ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کو ملائیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بنتی ہے۔ اس جماعت نے دین امت تک پہنچایا ہے۔ ہم نے اس جماعت کی قدر اس بنیاد پہ کی ہے کہ یہ اس دھرتی پر رسول اللہ کے پہلے محافظ ہیں۔ ہم نے اس جماعت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھا، بنایا، بتایا ہے کہ یہ رسول اللہ پر جان دینے والے لوگ ہیں۔ اس جماعت نے حضور پاک پہ اپنا تن لگانا آیا تو لگایا، بچایا نہیں، من لگانا آیا، بچایا نہیں، لگایا۔ اس نے اپنے مال و دولت کو لٹایا، بچایا کچھ نہیں، سب چیز اللہ کے رسول پر خرچ کی ہے۔ اس صحابہ اور اہل بیت نے، اس کے بدلے میں رب نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا۔ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی پہچان ہمیں قرآن کریم واضح بتاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کتنا کرتی ہے۔ اگر اس پیار کے سامنے ان کے پاس کوئی باپ بن کر آئے اور پیغمبر کا دشمن ہو، ماں بن کے آئے پیغمبر کا دشمن ہو، بھائی بن کے آئے نبی کا دشمن ہو، بہن بن کے آئے نبی کا دشمن ہو، خاندانی افراد ہوں لیکن نبی کے دشمن ہوں، تو اس جماعت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جماعت کیا ترتیب رکھتی ہے؟ یہ سورت نمبر 58 سورت قد سمع اللہ، سورت مجادلہ ہے۔ اس کی آخری آیات میں آیت نمبر 21، 20، 22 کو دیکھیے تو ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ میرے پاک نبی، جو ہم نے آپ کو جماعت دی ہے، ہم نے آپ کو افراد دیے ہیں، صحابہ اور اہل بیت دیے ہیں، یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت تک بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ انہیں کبھی یوں نہیں دیکھیں گے ان کی یاریاں ان کے ساتھ ہوں جو اللہ رسول کا دشمن ہو، ان کی دوستیاں ان کے ساتھ ہوں جو اللہ رسول کا مخالف ہو، ان کا یارانہ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ان کے ساتھ ہو جو اللہ کے رسول کا منکر ہو۔ یوں نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ تو محبت خدا، محبت مصطفیٰ کو معیار رکھ کے ایک کام سر انجام دینے والے ہیں۔ فرمایا اچھا، یہ ایسے پکے ٹھکے ہیں، یہ اس کے مقابلے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اگر وہ مخالف کوئی بھی ہو، کہا وہ مخالف کون ہو، کہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، یہ اپنے باپ دادا کو عزت احترام دیں گے، لیکن جب وہ ان اور شریعت کے درمیان حائل ہوگا، یہ اپنے باپ داداؤں کی محبت سے منہ پھیر لیں گے، لیکن رسول اللہ سے پیار کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ او ابناءہم، یا ان کی اولادیں کیوں نہ ہوں، وہ بیٹا کیوں نہ ہو یا بیٹی کیوں نہ ہو، جس کی وجہ سے لوگ حرام کما کے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے بچوں کی وجہ سے محنتیں کرنی ہیں، میں نے بچوں کی وجہ سے تکلیف میں خود کو ڈالا ہے، کہ وہ کیوں نہ ہوں، اگر وہ موجود ہوں گے ان کو ان کے حقوق دیں گے، لیکن وہ لوگ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے درمیان ان میں حائل ہوں گے اور رکاوٹ بنیں گے، یہ اپنی اولادوں کو چھوڑ دیں گے۔ او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، وہ بھائی جس کو ایک ماں سے دودھ پینے کا شرف حاصل ہوتا ہے، وہ بھائی جو ایک باپ کی اولاد ہوا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی سے بڑا رشتہ تو کوئی نہیں ہے، دوسرے بندے سے بھی اپنا پیار بتانے کے لیے
لوگ بھائی کا لفظ بولتے ہیں، تو اپنا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، یعنی بھائی گیری کے ناطے، بھائی چارے کے ناطے محبتوں کا اظہار و اعلان کیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر ان کے بھائی بھی ہوں اور وہ اللہ کے رسول کی محبت میں درمیان میں آئیں گے تو یہ انہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ او عشیرتہم، والدین کیا، اولاد کیا، بھائی کیا، پورا کنبہ، پورا قبیلہ، پوری فیملی اور پورا خاندان مقابلے میں آئے، یہ خاندان سے تو منہ پھیر لیں گے، اللہ کے رسول کے وفادار رہیں گے، اللہ رسول کے وفادار رہیں گے، ان کے غدار نہیں بنیں گے۔ اور ایسے کوئی اور ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما، میرے پاک پیغمبر دنیا ڈھونڈ لیں، ان کے سوا اور کوئی نہیں ملے گا۔ میری تحقیق، تیری تحقیق، اس کی تحقیق، کسی اور کی تحقیق، فلاں فلاں سے اتنا پیار، فلاں فلاں سے اتنی محبت، فلاں فلاں سے اتنا لگاؤ، جی نہیں، میرے مولا عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو ذرے ذرے، قطرے قطرے اور اسی طرح ایک ایک چیز کا علم ہے۔ میرے رب کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں ہے۔ اللہ کا علم کتنا؟ فرمایا اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا احاطہ، معلومات خداوندی کا احاطہ، نالج آف دا ہولی گاڈ، ہمارے اللہ کی معلومات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ رب العزت تو یعلم ما فی البر والبحر، زمین اور خشکی اور تری کی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے پتا بعد میں گرے گا لیکن اس کے گرنے کا وقت اللہ کو پہلے معلوم ہوگا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وہ کہاں کہیں کا کہاں معاملہ کیوں نہ ہو اللہ کے علم میں ہے، جس کا علم اتم، معلومات اتم اور معلومات کی اخیر ہے، وہ ذات عالیہ اللہ کی ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما، دنیا ڈھونڈ لو ان جیسے مخلص آپ کو نہیں ملیں گے۔ لا تجد قوما، اور لا تجد یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، سامنے والے کو کہا جاتا ہے تو ایسی چیز نہیں پا سکتا۔ اگر میں اس کی تہ میں مزید اتروں تو بتا سکتا ہوں لا تجدو کہنے والے میرے اللہ ہیں، لا تجدو کے مخاطب میرے رسول اللہ ہیں۔ گویا خدا نے مصطفیٰ کو بتایا اے مصطفیٰ جو تیرے پاس آئے ہیں ان جیسے تو ڈھونڈ تو خدا کی دھرتی پہ نہیں ملیں گے۔ یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں جو بالکل بے مثل و بے مثال اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، یہ وہ مخلوقات ہیں جو بے مثل و بے مثال ہیں۔ رب خالق ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، یہ مخلوق میں اپنی نظیر سے بے مثل و بے مثال ہیں، ان جیسی مخلوق نہیں ملے گی۔ وہ اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ سکتے ہیں، اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی جو ہے نا بھائیوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے فیملی ممبرز کو چھوڑ سکتے ہیں، فرمایا ایسے نہیں ملیں گے۔ میرے مولا آپ نے ان کی تعریف تو کر دی، اب ان کا انجام کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا آخر دی اینڈ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں انہوں نے کیا سے کیا کیا، اس کے جواب میں میں نے ان کو جو دنیا میں مقام دیا ہے، مقام دنیا کا بھی سنو، مقام آخرت کا بھی سنو۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ مقدس لوگ ہیں، بابرکت و باسعادت طبقہ ہے، طیب و مطہر گروہ ہے، جن کے دل پر میں اللہ نے ایمان و مؤمن ہونے کو لکھ دیا، لکھ دیا ہے، لکھا جائے گا نہیں، لکھیں گے نہیں۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا قیامت آئے گی تو لکھ دیا جائے گا، قیامت آئے گی تو اعزاز دے دیا جائے گا، کہا جی نہیں، ایماندار ہونا دنیا میں رب نے لکھ دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَاکْتُبْ لَنَا حَسَنًا، قرآن کریم کہتا ہے
قوم موسیٰ علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ کی قوم ہے، وہ اللہ سے دعا کرتی تھی میرے مولا ہمیں نیکوں میں لکھ دے، اللہ ہمیں اچھوں میں لکھ دے، اللہ ہمیں نیکوکاروں میں ہمارا نام لکھ دے۔ وہ دعائیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کو بھیجا ہے، سب سے آخر میں وہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جیسے حضرت موسیٰ حضرت رسول اللہ کے مقابل بنا کے دیکھیں، حضرت موسیٰ مانگتے تھے رب اشرح لی صدری، میرے مولا مجھے شرح صدر فرما دے، تو قوم موسیٰ بھی مانگتی تھی اے مولا ہمیں ہدایت میں لکھ دے۔ یہ دو چیزیں قوم رسول اور رسول اللہ میں دیکھیں تو بات بنتی نظر آتی ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ نے مانگا تھا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا شرح صدر فرما دے۔ ادھر اللہ سے حضور پاک نے ابھی مانگا نہیں، بلکہ اللہ نے بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، آپ کا شرح صدر کر دیا ہے۔ وہاں دعائیں ہیں، یہاں عطائیں ہیں، وہاں مانگ ہے، یہاں عطا ہے۔ جیسے قوم موسیٰ، جیسے حضرت موسیٰ اور رسول اللہ کا فرق ہے، ایسے قوم موسیٰ اور قوم محمد الرسول اللہ کا فرق ہے۔ انہوں نے ایمان مانگا، انہوں نے ایمان پہ تن من دھن لگایا تو رب سے مانگنا نہ پڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ گروہ، یہ وہ طبقہ، یہ وہ مخلصین کا گروہ ہے جن کا تقوی و طہارت، جن کی پاکیزگی، جن کا اخلاص للہیت اس حد تک ہے کہ رب نے ایمان لکھ دیا، مانگنا نہیں پڑا۔ وہاں دستے سوال نہیں ہے، عطا ہے، کہیں مانگنا ہے کہیں دینا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور رسول اللہ کی دعاؤں میں فرق ہے، ویسے قوم موسیٰ اور قوم رسول اللہ کی دعاؤں میں فرق ہے۔ میرے مولا آپ نے ایمان تو لکھ دیا، کچھ مزید بھی بات فرمایا جی ہاں سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا لیڈر، وہ فرشتہ جسے جبرائیل امین کہتے ہیں، وہ حضرت آدم تو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس بطور پیغامبر اللہ کا میسج، رب کا پیغام لے کر بطور نمائندہ آتا ہے۔ وہ فرشتوں کا سردار ہے جس نے دو پر کھولے تو زمین آسمان کے فاصلے سمٹ کے اس کے پروں کے اندر آ گئے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، قرآن کریم نے اس منظر کا یوں نقشہ کھینچا ہے، فرمایا یہ فرشتہ سردار ہوگا، فرشتوں کا لیڈر ہوگا، فرشتوں کا قائد و رئیس و رہبر و رہنما ہوگا فرشتوں کا۔ لیکن میرے محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کی جماعت کی مدد اور نصرت و تعاون کے لیے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، وہ فرشتہ بھی ان کی مدد کے لیے آسمان سے زمین پہ اترتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ، ایدہو نہیں ہے، ہم جمع مذکر غائب، اسے کہتے ہیں پروناؤن، جسے عربی میں کہتے ہیں ضمیر، ہوا ہما ہم، ان سب کے لیے۔ وَأَيَّدَهُمْ صرف رسول اللہ کی ذات نہیں، کہیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، حضور پاک کی ذات بھی ہے، حضور کے پرتاؤ پہ صحابہ اور اہل بیت کے لیے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ، ان سب کی تائید و نصرت کے لیے بروح من، جبرائیل اترتا ہے ان کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے جبرائیل آتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کل قیامت کا منظر ہوگا، یہ قبروں سے نکل کے آئیں گے، جنت انہی کے لیے سجائی جائے گی۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اللہ پاک ان کو داخل فرمائے گا۔ ادخل یدخل عزت و احترام کے معنی میں ہے، داخلہ کا معنی ہوتا ہے خود جانا، یہاں داخلہ نہیں ہے، یدخل ہے، اسے باب افعال کہتے ہیں۔ کہا یدخلہم، رب ان کو اعزاز و اکرام و عزت و احترام سے لے جائے گا۔
ایک ہے لے جانا، ایک ہے آنا، آنے اور لے جانے کا بڑا فرق ہے۔ اچھا، ایسی جنات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ وزٹر بن کے جائیں گے؟ وزٹر ہیں، دیکھنے والے ہیں، ایک وقت تک رہیں گے، گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے، یا فار دا ٹائم تھوڑا سا وقت گزاریں گے، فارمیلٹی کے لیے جنت جائیں گے؟ کہا جی نہیں، خالدین فیہا، یہی تو ہے وہی ہمیشہ رہنے والے، خالدین فیہا۔ میرے مولا بڑا مقام ہے ان کا، کہ ابھی تم نے کیا سنا، تھوڑا آگے سن لینا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں جنتی جنت میں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اللہ سے دست دراز سوال کرنے میں ہچکچائیں گے کہ اب مانگیں کیا، اب سوال کیا کریں، سب کچھ تو مل گیا۔ جنت میں آ گئے جہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دل نے چاہا ملا۔ دل نے چاہا کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے پانی کا گھونٹ پیا ہے، اگر میرے جی میں آئے کہ یہ دودھ بن جائے، یہ دودھ نہیں بن سکتا، دنیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں دل چاہے گا یہ پانی دودھ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ آپ نے سیب کی ڈلی اتار کے دو دانتوں کے درمیان چبانی چاہی، اور آپ نے اڑتے ہوئے بٹیر کے پرندے کو دیکھ کے جی میں آیا کہ اس کا روسٹ کھاؤں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ سیب کی ڈلی اس جو ہے نا روسٹ گوشت میں کنورٹ ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے آپ کو ملے گا۔ وہ کیسے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، یہ موقع ہوگا۔ تو جنتی کہیں گے کیا مانگیں؟ تو رب پوچھیں گے کچھ مانگنا ہے تو بتائیں، کچھ اور چاہیے تو بتائیں، کسی کی طلب ہو تو فرمائیں۔ یہ کہیں گے رب کچھ نہیں چاہیے۔ آخر میں اللہ فرمائیں گا اچھا تم نہیں مانگتے، میں تمہیں بغیر مانگے سب سے بڑی نعمت دے رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ فرمایا اگر موت ہوتی تو جنتیوں کے دل پھٹ جاتے اور یہ مر جاتے، یہ اتنی بڑی نعمت کی خوشی تھی، لیکن وہاں موت نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ یہ وہاں ملے گی عام بندوں کو جنت میں جانے کے بعد۔ اور رسول اللہ کی جماعت کا رتبہ، رسول اللہ کی جماعت کا مرتبہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب نے دنیا میں وہی سرٹیفکیٹ اور رضا دے دی جو اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ملے گی، وہ یہاں مل رہی ہے۔ اچھا میرے مولا آپ نے اتنا اعزاز دیا؟ کہا جی ہاں، اس اعزاز کی وجہ، اس اعزاز کی ترتیب، اس اعزاز کا معاملہ کیا ہے؟ کہا ہر دنیا کے لوگ تو اپنی سیکورٹی کو ٹائٹ رکھتے ہیں، بھئی اتنا خرچہ فار دا سیکورٹی، فار دا پروٹیکشن، حفاظت اور سیکورٹی کے لیے ہم اپنی فورس کو تگڑا بنانا چاہتے ہیں، اور بنانا چاہیے، حفاظت تو حفاظت ہوتی ہے۔ تو کہا یہ کون ہے؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے فوجی اور اللہ کی فورس ہے، اللہ کے لشکری ہے، اللہ کا لشکر ہے، حزب اللہ۔ اچھا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، الا کا معنی ہوتا ہے خبردار، خبردار کا معنی کانوں کی کھڑکیاں کھول کے دل تک راستہ دے دو۔ کس چیز کا؟ الا ان حزب اللہ، یہ اللہ کی فورسز ہیں۔ تو اللہ کی فورسز کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ کی فورسز کی ترتیب یہ ہے ہم المفلحون، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ جماعت پیغمبر چن کے اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کے دو گروہوں میں موجود ہے۔ جیسے ہمارے چہرے پہ لگی ہوئی دو آنکھیں ہماری ہی آنکھیں ہیں، کسی ایک آنکھ کو اونچا، کسی ایک آنکھ کو ڈینائے کر کے میں اپنا ہی نقصان کروں گا، کسی اور کا نہیں۔ ویسے ہی ایمان کے ماتھے کے جھرمٹ میں صحابہ اور اہل بیت کے یہ دو افراد ایمان کا حسن اور ایمان کی خوبصورتی ہیں، ان میں کسی اور کا معاملہ کسی اور سے خراب کر کے میں نے ایمان کو خراب کرنا، یہ یاد رکھنا۔ یہ دونوں میری آنکھیں ہیں، اور ان کے ساتھ معاملہ رکھنا کیسے ہے، ان کے ساتھ معاملہ چلانا کیسے ہے؟ قرآن کریم کی اس آیات کی روشنی میں احادیث پاک پیش کر رہا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اصحابی کالنجوم، مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ اور جب بات اہل بیت کی آئی فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ ستارے اور کشتی کی روز اول سے دوستی ہے، کبھی ایسا نہیں ہے کہ ستارے اور کشتی کی دوستی دشمنی میں بدلی ہو، جی نہیں، روز اول سے دوستی ہے۔ بھئی ستارے کی کشتی سے دوستی کیسے؟ جب دریا میں، سمندر میں جب کشتی چلتی ہے نا تو وہ ستارے سے مدد لیتی ہے، دائیں بائیں ان ستاروں کو رکھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو مطلب اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو، صحابہ سے رہنمائی لو، دونوں سے، نہ ان میں نفرت ہے، نہ ان میں بغض ہے، نہ ان میں لڑائی ہے، نہ ان میں فساد ہے، ان میں جو ہے وہ محبتیں ہیں، وہ پیار ہے، وہ الفتیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ ان کو خود دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ آپ کہیں گے محبتیں کیسی، ان میں پیار کیسا، ان کا معاملہ کیسا، یہ میری بات نہیں، یہاں بھی میں اللہ رب العزت کے قرآن کریم کو پیش کر رہا ہوں۔ توجہ رکھنا، میں آپ کے سامنے آیت نمبر 102 سورت نمبر 3 سورت آل عمران 4 پارے کا دوسرا صفحہ پیش کر رہا ہوں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ آیت نمبر 103 ہے، سورت آل عمران ہے۔ یہ اس کا واقعہ یہ ہے، صحابہ کرام اوس اور خزرج کی 2 قومیں، کوئی نوجوان قوموں کے موجود تھے، ان کی آپس میں صلح ہو چکی تھی۔ ایک یہودی تھا قیس ابن شماس، وہ آنکھ کا اندھا تھا تو دل کا بھی اندھا تھا، بڑا سازشی اور فتین تھا، فتنے ڈالنا اس کا کام تھا۔ ایک چوک پہ نوجوان صحابہ کی باتیں سنی، دل میں بغض کی آگ لے کر جل رہا تھا کہ محمد کریم آئے ہیں، آ کر ان کی صلح کرا دی ہے۔ ان کے باپ دادا تو آپس میں لڑتے تھے، لڑائی اور فساد ہوتا تھا، یہ اب تو بھائی بھائی بن گئے، لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے باتیں شروع کی، بیٹا تو کس کا بیٹا ہے؟ آنکھیں بند ہیں، کہا جی میں اس کا ہوں۔ پوتا کس کا ہے؟ کہا جی میں اس کا ہوں۔ اچھا تو کس کا ہے؟ بتاتے بتاتے آج جو تم نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رکھے ہیں، تمہیں پتا ہے تیرے پر دادے کو اس کے دادے نے، تیرے دادے کو اس کے پر دادے نے، تیرے لکڑ دادے کو اس کے سکڑ دادے نے یوں قتل کیا تھا، یوں لڑائی ہوئی تھی، ایک جنگ چلی تھی، اسے جنگ بواس یا بیاس کہتے ہیں، 120 سال تک چلی تھی۔ تمہیں پتا ہے اتنے میں میٹھے نہ بن جانا کہ کوئی چبا کر کھا جائے، بس 4 دن کی یاری کو تم نے نصب العین مان لیا ہے۔ خاندانی تمہاری رقابتیں چلی ہیں، خاندانی روش چلی ہے۔ دیکھو میری داڑھی کے بال سفید ہیں، میرے سر میں سفیدی آ گئی ہے، میں تجربے کی بات کروں گا، میں بوڑھا ہوں، میں کوئی غلط نہیں کہوں گا۔ جاؤ اپنے گھر میں اپنے بزرگوں سے پوچھو، ان کے دادا تمہارے داداؤں سے نہیں لڑے تھے، آج تم آپس میں لڑکے ایک دوسرے کے پیار اور محبت کے ڈورے بانٹ رہے ہو۔ یہ ایسی اس نے باتیں کی، اس طرح تشجیح پیش کی، قریب تھا کہ نوجوان لڑ پڑتے۔ جبرائیل امین اترے، اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اٹھے، اس جگہ پر تشریف لائے، قریب تھا کہ لڑائی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف وانا اظہر وانا اظہری بینکم، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہارے درمیان موجود ہوں، مجھ سے پوچھے بغیر ان معاملات کا فاصلہ، ان معاملات کا فیصلہ۔ کہا جی مانتے ہیں لڑائی ہوئی تھی، لیکن جس لڑائی کے بعد راضی نامہ ہو جائے لڑائی لڑائی نہیں رہتی، جس جنگ کے بعد صلح ہو جائے وہ جنگ جنگ نہیں رہتی۔ اب تو اللہ نے کرم کیا، جاہلیت ختم ہوئی، اسلام آیا، جہالت گئی، تعلیم آئی، اور آپ کے پاس
پاس اسلامک معاملات میں آ کے رب نے رضا دے دی، اب کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارے درمیان تمہارا نبی امام الانبیاء موجود ہے، مجھ سے پوچھ لو، آسمان کی خبریں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے یہ بتایا۔ وہ لڑائی کے شعلے ٹھنڈے ہوئے، بھائی جارے کا ماحول عام ہوا تو رب نے آیت اتاری، رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پیغمبر کی جماعت اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اوپر اتحاد کر کے مسلمان بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب کیوں نفرت کی باتیں کرتے ہو، لڑائی کی باتیں سنتے ہو، فساد اور فتنے کی باتیں کرتے ہو؟ اس وقت کو یاد کرو، اس نعمت عظمیٰ کو یاد کرو، اس سب سے بڑی نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، ایک وقت تھا تمہارے بڑے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، پھر رب نے پیغمبر بھیجا اور اس کی زبان مبارک کے ساتھ اللہ نے تم میں صلح کروائی، پیار دیا، محبت دی، مودت دی، مسرت دی، یگانگت دی، لگاؤ اور تعلق دیا۔ اس محبت کی بدولت میں نعمت سمجھو، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب نے نفرت کو ختم کر کے محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ اللہ نے لڑائی کو ختم کر کے امن تمہارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے بغض کو ختم کر کے پیار تمہارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، آج ایک دوسرے پر خون دینے کے لیے تیار ہے۔ کل گلے پڑنے والے آج گلے لگنے کے لیے تیار ہیں، کل کے دشمن آج کے دوست ہو چکے ہیں۔ یہ رب کی نعمت ہے، اللہ پاک نے یہ تمہیں نعمت دی ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بھائی چارہ دیا ہے، اور اگر تم واپس پلٹے لڑائی کی طرف، فتنے کی طرف، فساد کی طرف، جنگ کی طرف، مسلمانوں میں افتراق اور اختلاف کی طرف، تو یاد رکھنا یہ جہنم کا کنارہ ہے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، وہ وقت تھا تم باؤنڈری پہ ٹھہرے تھے، کنارے پہ ٹھہرے تھے، بالکل آخری جو ہے نا اس لائن آف کنٹرول پہ ٹھہرے تھے۔ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس رب نے تمہیں وہاں سے نکال دیا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، رب اس طرح بات بیان کر رہا ہے، لَكُمْ آیَاتِهِ، تمہیں نشانیاں دے کر، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم شریعت کے حکم پر مضبوط رہو۔ یہ محبتیں، مودتیں، مسرت، یگانگت، پیار تو رب نے پیدا کیا ہے، تو ان میں آپس میں محبت۔ اہل بیت کو فرمایا کشتی نوح، صحابہ کو فرمایا آسمان کا تارا، تارے اور کشتی کی پہلے دن سے دوستی ہے۔ کشتی والے کشتی میں بیٹھ کے ستاروں سے آنکھیں بند نہیں کرتے، کشتی والے کشتی میں سفر کر کے ستاروں سے آنکھیں بند نہیں کرتے، ان سے رہنمائی اور رہبری لے کر اپنے سفر کیا کرتے ہیں۔ ہاں وہ بیڑے پار لگ جاتے ہیں، وہ کشتیاں منزل مقصود تک پہنچا کرتی ہیں جو راستوں میں ستاروں سے رہنمائی لے کر چلتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت اہل حق ہیں، ہم نے ایمان رسول اللہ پہ رکھا ہے، محبت اہل بیت سے رکھی ہے، رہنمائی صحابہ سے لی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں محبت موجود ہے، پیار موجود ہے، یہ رسول اللہ کی جماعت۔ اچھا، اس جماعت کی حیثیت کی مزید وضاحت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ یہ سورت فتح کی آخری آیات ہے، سورت نمبر 58، سورت فتح آیت نمبر 29۔ رب العزت نے رسول اللہ کے دعوی نبوت کو پیش کیا، پھر دلیل ہائے دعویٰ کو پیش کیا کہ حضور پاک کے اس دعویٰ مبارک کی دلائل کیا ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے۔ اچھا، واقعی اب دلیل کی دنیا میں بات کیا پیش فرمائی؟ فرمایا والذین معہ، ذرا اس کی تربیت تو دیکھو، ان کے معاملات تو دیکھو، ان کے آگے کے معاملات ذرا دیکھنے ہو تو جماعت کو دیکھو۔ والذین معہ، جو جماعت ان کے ساتھ ہے، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار، غیروں کے لیے تو سخت ہے،
رحماء بینہم اپنوں کے لیے نرم ہے، تراہم رکعاً سجدا ان کا کام ہی نماز رکوع اور سجدہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ان کا دل اللہ کی رضا اور اللہ کے پیار کو تلاش کر رہا ہے۔ مسند الہند امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کی نبوت کا دعویٰ ہے، اور آگے 4 دلیلیں دی ہیں۔ خلفائے اربعہ کے ادوار اور ان کے معاملات کو دیکھ لیں تو یہ دلیلیں نظر آتی ہیں۔ فرمایا والذین معہ، جو رسول اللہ کے ساتھ، اشداء علی الکفار کافر پہ سخت، رحماء بینہم آپس میں رحم دل، تراہم رکعاً سجدا نمازوں کا مضبوط کا دیکھو تو حضور پاک کے بعد جو ہر وقت ساتھ ہے تو وہ ابو بکر ہے، یہ والذین معہ ہے، کافر کے مقابلے میں سخت یہ عمر فاروق ہے، اشداء علی الکفار ہے، مسلمانوں پہ نرم یہ حضرت عثمان ہے، رحماء بینہم ہے، نمازوں سے پیار یہ حضرت علی ہے، تراہم رکعاً سجدا۔ والذین معہ معیت نسبت اتحادیہ ہے، آپ کوئی ایسا موقع نہیں دکھا سکتے جب رسول اللہ کسی مشکل میں ہو، وہ حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو، حالت سفر ہو یا حالت حضر ہو، رسول اللہ مشکل میں ہو اور ابو بکر ساتھ نہ ہو، نہیں پیش کی جا سکتی، نہیں پیش کیا جا سکتا۔ بلکہ اس پر تو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے موجود ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب المناقب میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو فرمایا انت صاحبی، انت صاحبی فی الغاری وحوض، یا بعض روایتوں میں وعلی الحوض، رب نے تجھے میرا اور مجھے تیرا ساتھی بنایا ہے، جیسے غار میں ویزے حوض کوثر تک۔ کبھی یہ ساتھ نہیں ٹوٹا، ہر وقت ساتھ ہے، حالت جنگ، حالت امن، حالت سفر، حالت حضر۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہوں جلوت و خلوت کی زندگی بھی ہوتی ہے، جلوت میں سب کے سامنے، خلوت میں تنہائی ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے رشتہ اپنی بیٹی کا رسول اللہ کو دیا ہے نا، اگر خلوت میں صدیق، اگر جلوت میں صدیق ہے تو خلوت میں صدیقہ ہے۔ والذین معہ، ہر جگہ ساتھ رکھا ہے۔ اشداء علی الکفار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے، ہمارے سامنے۔ رحماء بینہم، پیارے عثمان بھی دنیا کے سامنے۔ تراہم رکعاً سجدا، حضرت علی المرتضیٰ کی نمازوں کے بارے میں مشہور نہیں ہے؟ تہجد بھی مسجد میں جا کے پڑھتے، قیلولہ بھی بعض اوقات مسجد میں جا کے کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جلد اول کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا این ابن امک، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فلم یقل عندی، گھر کے معاملے میں تھوڑی سی اونچ نیچ پر بات ہوئی تو تھوڑے سے ناگواری کے اثرات علی کے چہرے پہ میں نے دیکھے، آج کیا لولا کرنے بھی نہیں آئے، یہاں سے باہر تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھونڈو۔ حضرت سہل بن سہیل گئے ہیں نا، ڈھونڈ کے آئے ہیں اور کہا یا رسول اللہ مسجد نبوی کے اس کونے میں علی المرتضیٰ سوئے ہوئے ہیں اور قیلولہ فرما رہے ہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا اٹھاؤ اور بلاؤ، آپ علیہ السلام خود چل کے گئے ہیں۔ وہاں پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو پیار سے اٹھایا۔ یہ چادر مبارک آدھی جسم پر تھی، آدھی نیچے سے ہٹ چکی تھی جس پر سوئے ہوئے تھے، تو فرمایا قم یا ابا تراب، مٹی میں لیٹنے والے اٹھ جا، مٹی میں سونے والے اٹھ جا، مٹی مٹی ہونے والے اٹھ جا، قم یا ابا تراب۔ یہ ابو تراب کا لقب حضرت علی المرتضیٰ کی کنیت ہے، لیکن یہ کنیت بطور لقب بھی رسول اللہ کے واسطے سے ملی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی نمازیں تو بڑی مشہور ہیں، بڑی لمبی نماز، تیر لگا تھا نا تو نکالا نماز میں گیا تھا نا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت بھی تو نماز کے موقع پر ہے نا۔
زرار ابن زمرہ کنانی حضرت علی المرتضیٰ کے کوفے کا غلام ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ جب تہجد پہ آتے تو دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے یا دنیا قد اغررتنی قد ابدتک الثلاث، کسی اور کو جا کے دھوکے میں ڈالو دنیا، تو مجھے دھوکے میں نہیں ڈال سکتی، میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دی ہے. دنیا کی لذتوں سے خود کو جدا کر لیا ہے، دنیا کی لذتوں سے خود کو ہٹا لیا ہے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. پھر اللہ رب العزت کے دربار میں کہتے زادی قلیل و سفری طویل، میرے مولا رحم کرنا، میرا زاد سفر، نیکیاں تو کم ہیں، میرا سفر بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. کیا علی المرتضیٰ کی نیکیاں کم ہیں؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ ہمیں بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے. ورنہ علی المرتضیٰ کا گھر تو رسول اللہ جنت میں اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر آئے ہیں. جس کو جنت میں زمین الاٹ ہو چکی ہے، یہ بندہ وہ رو رہا ہے رب کے سامنے، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی ہنس رہے ہیں. تو ہمیں کچھ دیکھنا چاہیے. تو علی المرتضیٰ کی نمازیں تو مشہور ہے نا، کہ شہادت بھی نماز کی حالت میں ہے. عبد الرحمن ابن ملجم بے ایمان علیہما علیہ نے یہی مارا ہے. تو تراہم رکعا سجدا، رکوع اور سجدے یہ یہاں موجود ہیں. اور باقی جماعت، فرمائے باقی جماعت کے لیے رب العزت نے لفظ بولا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یتفتشون نہیں، یبتغون. تفتیش کہتے ہیں ڈھونڈنا، ابتغاء کہتے ہیں ڈھونڈنا. ابتغاء اور تفتیش میں فرق ہے. تفتیش کہتے ہیں ظاہر کو دیکھنا، تلاشی لینا جو ظاہر میں. پولیس والے تلاشی لیتے ہیں نا، نقطہ تفتیش، ٹھیک ہے، چیک پوائنٹ. تو یہ نقطہ تفتیش جو ہے، تو یہ دل تو کوئی نہیں دیکھتا، دل کس نے پھاڑ کے دیکھنا ہے؟ تو یہ تفتیش ہے، ظاہر کو دیکھنا. اور دل سے کیا چاہنا، اسے ابتغاء کہتے ہیں. تو رب فرماتے ہیں ان کے ظاہر کو چھوڑے، ان کے باطن میں بھی اللہ اللہ ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ دل سے بھی اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، دل سے بھی اللہ کو تلاش کرتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اچھا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان نمازوں نے ان کے چہروں میں ایک ایمانی کیفیت کو پیدا کر دیا، ایمانی کیفیت کو پیدا کر دیا ہے. بیٹا آپ کو بہت شوق ہے شیشہ لگانے کا، توجہ رکھیں، آپ میری طرف رکھیں. میں نے جسے سمجھانا تھا اسے سمجھا دیا. ان کے چہروں میں ایسی ایمانی نشانیاں موجود ہیں جو ان کے چہروں پر ان کو مؤمن ہونا ظاہر کر رہی ہیں. میں اس پر کئی واقعات دے سکتا ہوں، میں ایک واقعہ دے رہا ہوں. تاریخ مکۃ المکرمہ میں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بالکل نوجوانی کی کیفیت تھی. قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، بیت المقدس بھی گئے. قافلے اکٹھے چلتے تھے، ایک جگہ قافلے سے بچھڑ گئے تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر حضرت عمر بیٹھے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور اپنے قافلے کی تلاش میں ہے کہ وہ اپنا قافلہ نہیں مل رہا، تجارتی قافلہ. اسی اثناء میں ایک نوجوان آتا ہے، حضرت عمر کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے. اس کے ساتھ بھی ایک دو بندے ہیں، وہ یوں تھوڑا نظارہ دیتا ہے، یوں نقش نین کو دیکھتا ہے، غور کر کے پوچھتا ہے آپ خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ حیران ہو گئے. میں مکہ مکرمہ کا باسی، بنو عدی کا نوجوان، اور یہ اتنے دور مسجد اقصیٰ، فلسطین، بیت المقدس، جہاں تہذیب و تمدن اور ثقافت بھی بدل جاتی ہے ایک دوسرے ملک میں جا کر. کیا جی ہاں، میری مہمانی قبول کرو گے؟ بھائی آپ کیا مہمانی کی بات کر رہے ہیں، میں اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوں. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میرا قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، میں اپنے قافلے سے دور ہو چکا ہوں، میں نے اپنے قافلے کے پاس پہنچنا ہے. کون سا قافلہ تھا آپ کا؟ نشانیاں دی. کہا جی ہاں، وہ قافلہ تو نکل چکا ہے، میں اسے دیکھ چکا ہوں. تو کہا بس یہ مہمانی کر لے، مجھے اس قافلے تک پہنچا دے. کہا میرے پاس ابلک نسل کا بہترین تیز ترین سری گھوڑا ہے، تمہیں اس گھوڑے پہ بٹھا کے چھوڑا ہوں گا، لیکن شرط ہے میری دعوت قبول کرو گے. ٹھیک ہے بھائی، اب تیری دعوت ہی قبول کرنی ہے تو ٹھیک، چلیں گا، چلو.
گھر پہنچے ہیں، دعوت ہو گئی ہے، کھانا کھلا لیا. اس کے بعد جو اس زمانے کی دستاویز لکھی جاتی تھی، جو اس زمانے کے اسٹیمپ پیپر ہوتے تھے، وہ اٹھا کے لایا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہوں، کیا کاغذ لے کر آئے؟ کہا یہاں ایک بات تو لکھ دو. کہ کیا لکھ دو؟ کہ جب تو اس علاقے کا حکمران بنے گا تو میری زمین پر ٹیکس نہیں لگائے گا. بھائی کیا مذاق کرتا ہے. میں خطاب کا بیٹا اونٹ چراتا ہوں، کوئی اونٹ چرانے میں اونٹ رہ جائے تو ابو تھپڑ مارتے ہیں، تو نے کیسے اونٹ چرائے ہیں؟ تو یہ اونٹ چرانے نہیں آتے. تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. بھائی وہ گھوڑا نکال اور مجھے اپنے قافلے میں چھوڑا. کہ مذاق ہے؟ اچھا مذاق میں لکھ دو. تھوڑے حیران ہوئے، کیا بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کس جنجال میں مجھے ڈال دیا؟ نہیں آپ لکھ دیں. اچھا یہ لو لکھ لو، جان تو چھڑانی ہے نا، لو. اس نے بڑے طریقے سے اسے بند کیا اور بڑے حفاظت سے رکھا. چلیں. گھوڑا نکالا اور ابلک گھوڑے بٹھایا اور تیز ترین گھوڑا بھگاتے ہوئے ایک منزل پہ جا کے اس نشانی والے قافلے تک پہنچا دیا تو حضرت عمر پہنچ گئے. بات آئی اور گئی ہو گئی. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. اعلان نبوت ہوا ہے. حضرت عمر دشمن رسول اول درجے کے شروع میں بنے ہیں. پھر سر لینے کے لیے سب نے انہیں بہادر بنایا، خود کو بزدل بنایا. ہم سے کچھ نہیں ہوتا، تجھ سے سب کچھ ہوتا ہے، تو جا. یعنی خود نو ہجڑا منے ہے نا سارے نے، تو ہی جا نا. ابو جہل اینڈ کمپنی نے ہم نہیں چل سکتے، آپ جاؤ. رب نے منوایا کہ تم میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ سر لینے گئے ہیں، اصل سر دے کر آئے ہیں. معاملہ کچھ اور ہے. ایمان لے آئے ہیں، معاملہ چل پڑا ہے، حتیٰ کہ ہجرت ہوئی ہے، مدینہ منورہ پہنچائے ہیں. بات حاشیہ ذہن سے بھی نکل چکی ہے. رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر امیر المؤمنین بنتے ہیں. حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر امیر المؤمنین بنتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، لیکن بیت المقدس کا فتح ہونا ابھی باقی ہے. بیت المقدس فوجیں پہنچی ہیں. جنگ کے بجائے وہاں کی پادریوں نے کہا کہ اگر لڑائی کے بجائے امن میں ہم ایک دوسرے کو کچھ سمجھا لیں. کہا جی بہت اچھا، ہم تو لڑائی سے پہلے کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی بات کرتے ہیں. کہا جی ٹھیک ہے، پھر ہماری شرط ہے ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کو چابیاں اس مسجد کے حوالے کریں گے اگر تمہارا حکمران وقت ہمارے پاس آ کر ہمارے سوالات کا جواب دے. کہا بہت زیادہ. کہا جی بالاسرار. کہا اچھا میں مدینہ منورہ لکھ کر بھیجتا ہوں. وقتی طور پہ جنگ بندی ہو گئی. وہاں کے کمانڈر ان چیف نے لکھ بھیجا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہے بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں سے تیار ہیں اور یہاں سے سفر پہ جانے کے لیے ساتھ اپنے غلام کلی اسلم، ایک تابعی ہے نا زید بن اسلم رضی اللہ، یہ ان کے بیٹے ہیں. اسلم حضرت عمر کے ساتھ ہے اور یہ ایک سواری رکھی اور چل پڑے. اور طے شدہ بات تھی کہ اتنا میٹر اتنا کلومیٹر کا سفر میں نے کرنا ہے، آپ نے مہار پکڑنی ہے، پھر میں نے مہار پکڑنی ہے اور آپ نے سواری کرنی ہے. کیا سرونٹ اور کیا خادم. ایسے ہی معاملہ چلا حتیٰ کہ وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی باری تھی مہار پکڑنے کی. غلام نے کہا حضرت اتھے تے مان لاؤ نا، ادھر تو مان لینا، مجھے نیچے آنے دے، سامنے وہ لوگ ہوں گے، آپ اوپر آ جائیں. کہا انصاف انصاف ہوتا ہے، آپ اوپر بیٹھو. تو وہ پادری لب کے اوپر والے کی طرف، وہ غلام تھا، اس نے کہا امیر المؤمنین یہ ہے. انہوں نے کہا جی ایک نشانی پوری. یوں چلتا رہا معاملہ، پیوند گنے، سب کچھ ہوا. میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. آخر میں بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دی نا، فتح ہو گیا ہے، ساری نشانیاں پوری ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ بیٹھ کر سوچ رہے تھے یہاں پہلے بھی کئی بار آیا ہوں اور اسی دیوار سے اتفاقاً ٹیک لگائی ہوئی ہے جہاں کے زمانے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب دیکھا تو ایک بوڑھا ہے، دو بندوں کے کندھوں کے سہارے پہ آ رہا ہے اور آتے ہوئے حضرت عمر کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے جیسے اس وقت ٹھہرا تھا. ابھی نظروں میں اندر دماغ میں بات چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کو کہیں دیکھا ہے، ایک دوسرے سے کہیں جان پہچان، کوئی انٹروڈکشن، کوئی تعارف کچھ ہوا ہے، کوئی شناسائی ہے. وہ شخص وہی سوال کرتے ہیں آپ عمر ہیں نا؟ یہ آواز بھی میرے ذہن میں کسی زمانے میں گونجی تھی. یہ اندر بات چل رہی ہے.
آپ خطاب کے بیٹے ہیں نا؟ یہ بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا، کہاں تھا، کیا معاملہ تھا؟ یہ جیسے لوڈنگ ہوتی ہے نا، یوں چل رہا ہے معاملہ، اوپننگ ہو رہی ہے، بات کھل رہی ہے، وہ شخص وہی دستاویز سامنے رکھ دیتا ہے جو اس زمانے کے تھے۔ اب تو معاملہ سامنے ہوا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا، اللہ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے، وہ معاملہ تو مذاق کا تھا، جان چھڑانی تھی، لکھ دو جان چھوٹی۔ اب تو عمر کا انصاف چلے گا، جس کے ایک کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رکتا ہے یہ نا انصافی کرے گا، اور جس کی آواز ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ تک حوالے جاتی ہے، جس کے ایک خط پہ دریائے نیل چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، جس کی چادر کے ڈر سے ہررا کی آگ بجھ جاتی ہے، یہاں نا انصافی کا تصور۔ اب وہ کہہ رہے وعدہ پورا کریں، صحابہ کی شورا میں بات رکھی گئی کہ امیر المؤمنین وعدہ کو وفا کیا جائے۔ فیصلہ ہوا، ادھر وعدے کی وفا کی بات ہوئی ہے اور ادھر بوڑھا جیسے انتظار میں ہو کہ جی مجھے کلمہ پڑھا لیں، اور یہ ساری زمین جو آپ نے میرے لیے معاف کی ہے نا، یہ اسلام کے حوالے کر رہا ہوں۔ بوڑھے میاں معاملہ کیا تھا؟ کیسے کہا تو نے؟ کیا معاملہ؟ اس نے کہا میں نے انجیل اور تورات کو پڑھا ہوا تھا، تورات و انجیل میں رب نے بتایا جو آخری نبی آئیں گے وہ ایسے ہوں گے اور ان کے ساتھی ایسے ایسے ہوں گے، تو وہاں سے پڑھ چکا۔ اچانک یہاں سے گزرا، اپنے کام پہ، جوانی کی زندگی تھی، آپ کو دیکھا تو حیران ہو گیا کہ جو شکلیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہیں، تو وہ لکھوا لیا آپ سے۔ تو آج میں نے دیکھ لیا، آپ کا انصاف بھی دیکھ لیا، اسی لیے جو ہمارے پیغمبر ہم سے اپنی کتابوں میں وعدے کر گئے ہیں، آج اب ان پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان صحابہ کے چہروں میں رب نے یوں ایمانی نشانیاں رکھی ہیں۔ میں اس پر کئی واقعات آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں، آپ الاصابہ اٹھائیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی، آپ کو واقعات کا انبار ملے گا۔ آپ الاکمال فی اسماء الرجال اٹھائیے، امام مشکات رحمۃ اللہ نے بالکل آخر میں، یہ ذرا دیکھیے، آپ کو صحابہ اکرام کی واقعات کی تفصیل ملے گی۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اٹھائیے، ابن اسیر الجزری کی، آپ کو انبار ملے گا ان جیسے واقعات، جسے قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ صحیح بخاری میں بھی، میں بات کلوز کر تو چھوٹی سی، چلو ایک بات سن لیں، صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور اس کی شروحات بھی موجود ہے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل قیصر روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھا تو حضرت دایا بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ خط لے کر گئے تھے۔ ہرقل ایمان نہ لایا، لیکن ایک رات اس صحابی رسول کی مہمان نوازی کی ہے۔ خرات کو یہ پینٹر تھا، اپنے نگار خانے میں لے کر گیا، کچھ افراد کی اس نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں۔ اس نے اس صحابی رسول کو کہا ان مورتیوں کو جانتے ہو؟ روشنی کر کے دکھایا گیا تو انہوں نے کہا یہ شکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے بنائی ہے، اور یہ تو ابو بکر کی اور یہ عمر کی شکل ہے، تو کیسے جانتا ہے؟ وہ یہاں آئے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تورات و انجیل ہے، یہاں سے پڑھا ہے اور میں بناتا گیا ہوں۔ وہ اسکیچ بنانے کا ماہر تھا، وہ نقشہ بنا لیتا تھا، اس زمانے کی آٹو کیٹ کا ماہر تھا، وہ آسانی سے نقشہ اسکیچ پر صفحے کرتاس پر لے آتا تھا، تو یوں تھا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے یہ ان کے چہرے میں نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی نشانیاں آج سے نہیں ہے، تو پہلی کتابوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، پہلی کتابوں سے۔ اچھا، کزر ان اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر رب نے مثال دی کہ ان صحابہ کی جماعت کی مثال تو اس درخت کی کونپل کی طرح ہے جس نے اپنا سر نکالا، ایسے پودے نے، پتلی سی ہے، پھر مضبوط ہوئی ہے، پھر تنا بنے اور تنے پر ٹھہر گئی ہے۔ تو جس نے پودے کی پیدائش کے اندر بیج ڈالا تھا اور بنتے اور تناور درخت بنتے تک جس کسان نے محنت کی ہے، اب وہ اس کی شاخ کسی کو کاٹنے دے گا؟ اس کی طرف میلی نظر دیکھنے دے گا؟ کیا وہ برداشت کر پائے گا؟ کہا جی نہیں۔
کہ اسی طرح صحابہ کی مثال ہے، شروع میں رسول اللہ اکیلے تھے، پھر رب نے ابو بکر دیا ہے، پھر عثمان آئے ہیں، ترتیب تو حضرت عثمان کی دوسرے نمبر پہ ایمان لانے کی ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ بچوں میں سب سے پہلے آئے ہیں، اور آتے گئے 40 کا انصاف پورا ہوا تو حضرت عمر آئے ہیں، اور پھر یہ سب آئے ہیں، پھر ایک وقت آیا مہاجرین بنے ہیں، پھر انصار بنے ہیں، رب نے انہیں سرٹیفکیٹ دی ہے۔ سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ کے آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے، ایمان لانے میں پہل کرنے والے، یہ ایمان لے کر آئے ہیں، اور ایمان ان کا ایسا ہے کہ رب العزت ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان میں پہلے آئے، وہ مہاجرین ہوں یا وہ انصار ہوں یا وہ ان کی اتباع کرنے والے نیکی میں بعد والے ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو جنتیوں کو آخر میں رضا ملے گی، انہیں دنیا میں مل کر اللہ راضی کر ہو چکا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ اس جنت میں ان کو رکھے گا ہمیشہ کے لیے جو رب نے ان کے لیے تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، التابید، فار ایور، ہمیشہ کے لیے لوگ وہیں رہیں گے۔ اللہ یہ کتنی بڑی بات ہے، فرمایا ذالک الفوز العظیم، میں رب اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا ایسا ہی ہے؟ کہا جی ہاں، یوں بنتے گئے اور جماعت صحابہ مضبوط ہوئی۔ حجت الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، بتاؤ آج اللہ کے لیے میرے صحابہ گواہی دو، اہل بیت بتاؤ اور واضح کرو، کیا اللہ کی دی ہوئی شریعت میں نے تم تک پہنچا دی؟ ایمان، اسلام، ایقان، مذہب تم تک دے دیا؟ یا رسول اللہ آپ نے صرف دیا نہیں، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے تو اس امانت کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، ابن عباس کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو پھر تم جو موجودین ہو، غائبین تک اس دین کی دعوت کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ واللہ اس لشکر میں جو ٹھہرے ہوئے 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں، کم و بیش، جس کی سواری کا جس طرف منہ ہے وہ دین پھیلاتے ہوئے وہاں تک پہنچا ہے۔ 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام ہیں۔ آج مکہ مدینہ میں جنت البقیع اور جنت المعلا کے قبرستانوں کو ملا کر 10,000 کی قبریں بھی نہیں ملتی، باقی کہاں گئے؟ وہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ کی حدیث پر عمل کر کے غائبین تک دین کو پہنچا گئے، غائبین تک ایمان کو پہنچا گئے، غائبین تک اسلام کو پہنچا گئے، اور وہاں تک پہنچے۔ تو فرمائے یوں جب مضبوط تنا ہوا اسلام کا، تو اب کیا ہوا؟ جو اپنے ہیں انہیں بھلا لگا، جو غیر ہیں انہیں برا لگا۔ رب نے فیصلہ فرمایا کہ اپنا ان کا کون ہے، غیر ان کا کون ہے؟ کہ اپنا تو وہ ہے جس نے چھوٹے پودے تک درخت تک ہونے میں تربیت کی ہے، رسول اللہ کی ذات۔ اور غیر کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے شیطان اور بے ایمان۔ کیسا؟ قرآن کریم کے الفاظ ہیں یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار، پیغمبر ان سے خوش ہوتا ہے، کافر انہیں دیکھ کر جل اٹھتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، رب نے ان سے وعدہ کیا ہے، رب نے ان سے وعدہ کر دیا ہے۔ وعد اللہ، یہ لفظ اللہ پر پیش ہے، اسے فاعل کہتے ہیں، سبجیکٹ، اللہ نے وعدہ کیا، ان نے نہیں، اللہ نے تو ان سے وعدہ لے لیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، یہ نیک عمل کرنے والے، یہ ایمان والے۔ کیا وعدہ ہوا؟ مغفرتن، کوئی گناہ ہوگا تو میں بخش دوں گا۔ اللہ کل قیامت میں نیکیوں کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا وَأَجْرًا عَظِيمًا، سب سے بڑی نیکیاں تو انہی کی ہوں گی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں بغض ہے، لڑائی ہے، نفرت ہے، کیا ان کی زبان کو قرآن گونگ نہیں کر رہا؟ کیا اس نظریے پر قرآن لعنت نہیں کر رہا؟ کیا اس نظریے پر قرآن ریزسٹ کر کے تردید نہیں کر رہا؟ میرے دوستو، یہ قرآن کریم کے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے، میں نے کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھا،
کسی اخبار کے صفحات نہیں پڑھے، میں نے آیات در آیات آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اور آپ کا اور ہمارا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ مذہب اور مسلک ہے کہ قرآن کریم کی زبر زیر کا منکر بھی مسلمان نہیں ہے، اور اس پر تو رکوعوں کے رکوع، صورتوں کی صورتیں، آیتوں کی آیتیں موجود ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے نظریہ یہ ہے، صحابہ اور اہل بیت آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہاں کچھ آپس میں چپکلش ہوئی بھی، کچھ آپس کے معاملات ہوئے بھی، تو تجھے کس نے قاضی، جسٹس اور جج بنایا ہے؟ تو اس کے درمیان فیصلہ کر۔ تیری اتنی حیثیت، تیری اتنی ویلیو کہ تو ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر جن سے اللہ وعدہ لے رہا ہے مغفرت۔ رب نے کہہ دیا کچھ ہوا تو مغفرتن، میں معاف کروں گا۔ معاف اس نے کرنا ہے اور انہیں کرنا ہے، تو نہ تین میں نہ تیرہ میں، تمہارا واسطہ، معترض کا واسطہ، اعتراض کرنے والے کا تو کوئی بھی نہ تین نہ تیرہ میں، تو ان میں کا تو کوئی نہ نظر نہیں آ رہا نا، کوئی ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ نظر نہیں آ رہا، کوئی واسطہ آستہ نظر نہیں آ رہا۔ آج اتنے عرصے بعد بیٹھ کے کوئی چیف جسٹس بن کے کہ جی ایسے ہویا تھا، تو ایسے جو ہوا تھا، تو پھر ایک شخص ایک دن کہنے لگا، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن دامت برکاتہم کو، حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ کہا لڑائی ہوئی تھی۔ کہا جی پھر کیا ہوا؟ کہا جی آپس میں لڑائی پڑی تھی۔ کہا بیٹا لڑائی کے بعد بھی تو رضی اللہ رہے تھے نا، رضا کی سرٹیفکیٹ؟ کہا جی رہے تھے۔ تو کہا جب اس لڑنے کے بعد بھی وہ رضی اللہ ہیں تو تجھے کس نے کہا تو منہ لگاتا؟ پھر کوئی او دلیل لیا جس سے رضی اللہ ختم ہو جائے، کوئی وہ بات لیا جس سے رضی اللہ کا کلیت ٹوٹتی ہو۔ یہاں تو رضی اللہ موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ موجود ہے۔ یہاں پر ایک عجیب بات ہے، لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ لوگ صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ علیہ السلام کا معنی ان پر اللہ کا سلام ہو گیا، اور رضی اللہ کا معنی اللہ ان سے راضی ہو۔ تو ان سے راضی نہیں تھا، اسی لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جاہل ہیں عربی زبان سے، ناواقف ہے عربی زبان سے، راضیہ کا معنی نہیں آتا۔ راضیہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ پاسٹ کا ورڈ ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ رضا کی نیوز اور خبر ہے۔ یوں نہیں ہے کہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں راضی ہو جا۔ اوے بے وقوف، یہ تو یوں ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں اس کا نام لے رہا ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس بے وقوف کی مثال تو ایسی ہے، کل کوئی کہہ دے گا نبی اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت ہدایت پہ نہیں تھے، کوئی پوچھے گا کیسے، وہ کہے گا نماز میں پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اگر وقت کا نبی کے صحابہ اور اہل بیت سیدھے راستے پہ ہوتے تو سیدھے راستے پہ چلنے کی دعائیں نہ کرتے، وہ دعائیں کرتے تھے تو پتہ چلا وہ سیدھے راستے پہ نہیں تھے۔ انہیں بتایا جائے گا اوے جاہل، تیری مست ماری گئی ہے، تیرا عقل معاف ہو چکا ہے، تیری عقل کے معاملات ختم ہے۔ رسول اللہ، حضور کی جماعت، صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، وہ ہدایت پر تھے، وہ اہدنا الصراط پڑھتے تھے۔ رب اس ہدایت پر مزید مضبوطی دے دے۔ یوں نہیں ہے کہ بے ہدایت تھے، تو یوں نہیں ہے کہ تو رضی اللہ کہہ کر کے ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ بے وقوفو کچھ تو سمجھو۔ ہاں اللہ کا اعلان ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ میرے یار سے دشمنی کرنے والوں، جو میرے یار سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ اور پتہ ہے جب ایک دوسرے کے خلاف دو فریق جنگ لڑتے ہیں تو پہلے فریق کی دوسرے اور دوسرے فریق کی پہلے کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پر وار کروں۔ بظاہر تو اعلیٰ چیز ایمان اور عقل ہے نا۔ جب تم نے اللہ کے اولیاء سے جنگ چھیڑی، صحابہ اور اہل بیت سے نظریں پھیری، تو رب کی طرف سے اعلان جنگ ہوا۔ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، عقل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں کہنے نے مت ماری گئی ہے۔ میرے دوستو، یہ پتہ نہیں کون سا اصول ہے، آدن ماں کو دھی سیانی ردھے پکج گھتے پانی۔ میں حیران ہوتا ہوں، لفظ عربی زبان۔ ایک شخص تھا نصر اللہ، اس نے کہا جی ووٹ مجھے دینا۔ کہا جی کیوں؟ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے میں جیت جاؤں گا۔
انہوں نے کہا نصرو اپنے چہرے نو ویکھ نہ ذرا، کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے تجھے ووٹ دیں اور جیت جائے گا؟ انہوں نے کہا قرآن میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ایسے ترجمے کر کے رضی اللہ پر اعتراض کرتے ہو؟ ایک ماں تھی بیچاری لیکن پیسے بٹورنے والی تھی، ممتا نہیں رکھتی تھی، وہ آئی اور بچوں کو کہا باپ تمہارا مر گیا، سارے مال کی مالس میں ہوں، سارا مال میرا ہے۔ انہوں نے کہا اماں سارا مال تیرا کا، تجھے تو 8واں حصہ ملے گا۔ کہا جی نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے سارا ماں کا ہے۔ کہا اماں پڑھ دے۔ کہا قرآن میں ہے مالہ و ماں کا سب، ماں کا سب نہیں، ما اغنا عنہ مالہ و ماں کا سب، سارا ماں کا ہے، چل لے دے دو میں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خود سے دیکھے عجیب بات۔ شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا اس طرح کے غلط ترجمے کر کے رضی اللہ یہ اور دعائیں، تو اس نے کہا عجیب باتیں کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابو بکر عمر انصافی نہیں تھے، بے انصافے تھے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا حدیث پاک میں امامان عادلان، تو عادل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انصاف والا، ایک ہوتا ہے نا انصافی والا۔ عدول اور عادل کا فرق ہے، تو لہٰذا اللہ نا انصافی امام تھے۔ تو اس نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ابو بکر و عمر کو مانو اور ان کے نکے سکے کو مانو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا قرآن میں سورۃ یاسین کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے وَمَن نُعَمِّرُهُ وَنُنَكِّسُهُ، من نعمر من عمر نو وَنُنَكِّسُ، نکے سکے نو مان لیں۔ کہا اس کا تو یہ ترجمہ نہیں ہے۔ کہا اس کا بھی وہ ترجمہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب سمجھ آیا گرمی کو گرمی کیسے کاٹتی ہے؟ تو میرے دوستو یاد رکھیں، جہالت سے رب بچائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی عالم سے مناظرہ کرتا ہوں تو جیت جاتا ہوں، جاہل سے مناظرہ کرتا ہوں تو ہار جاتا ہوں۔ تو جاہل جاہل ہے نا، تو یہ رضی اللہ کا لفظ کہہ کر کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ ان سے راضی ہو، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور بے وقوف، رب نے تو انہیں راضی کر لیا اور راضی کا ماضی کا صیغہ اتار کے فرما دیا میں بھی راضی ہو چکا، یہ بھی راضی ہو چکے، تیرا کیا واسطہ ہے؟ دوسرے کی شادی میں یہ عبداللہ ناچنے بیٹھا ہوا ہے، تیرا کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ 4 میراثی ایک ولیمے میں گانا گا کر کھانا کھانے بیٹھے تو ایک طفیلی بھی بیٹھ گیا، اور طفیلی کے پاس توتی تو نہیں تھی، اس نے ڈنڈا رکھا ہوا تھا، میراثی توتی بجاتے تھے، وہ ڈنڈا ہلاتا تھا۔ جب اس بندے نے دیکھا صاحب ولیمہ نے کہ یہ تو طفیلی گھسا ہوا ہے خامخواہ کا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے روٹی تو تمہیں دیں گے، ہر بندہ اپنی توتی اٹھا کر بجاتے ہوئے آئے گا اور روٹی لے کر جائے گا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، پہلا میراثی آیا، توتی بجائی اور روٹی لی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جب 5ویں طفیلی کا نمبر آیا جس کا صرف ڈنڈا تھا اور کوئی توتی ووتی نہیں تھی، تو اسے کہا تو بھی بچا اور کھانا لے جا۔ انہوں نے کہا میری کلیتے نہیں بجتی، انہاں نہ رل کے بجتی ہے، اکیلے میں نہیں بجتی، ان سے مل کے بجتی ہے۔ تیری عربی زبان الامان والحفیظ، رضی اللہ کا یہ معنی نہیں ہے دعائیں کر رہے ہیں، رضی اللہ کا معنی اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، لیکن جس کی مت ماری جائے اسے لفظ کا معنی ہی نہیں آتا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں عطا فرمائے، اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اللہ ہمیں تعلق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔